واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ فرد واحد ہو یا اجتماعیت، سب کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قومیں ہمیشہ تعلیمی اداروں سے بنتی ہیں۔ بڑے بڑے اسکالرس، وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، سب اس پروسیس سے گزرے اور بڑے بڑے نام آپ ان کو جانتے ہیں، ان کا نام بھی لے سکتے ہیں، وہ انہی اداروں سے بن کے نکلے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اسی حوالے سے، پیغام پاکستان کے حوالے سے ان اداروں کا رخ کیا۔ تعلیم اداروں میں، مختلف اداروں میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے اساتذہ، ان سے ہم کچھ حاصل کر سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے طلباء و طالبات کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں۔ وہ کویشچنز کرتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بچے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ ایسے گفتگو کر جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے۔ بعض دفعہ نیچرلی بعض چیزیں مختلف لوگوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں بائی نیچر، تو وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسی بات نکل جاتی ہے جو انسان، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کمال کی بات اس بچے یا اس بچی نے کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس تعلیمی ادارے میں موجود ہیں اس کا نام ہے گلبرگ کالج فار وومن لاہور، اور ہمارے ساتھ آج جو ہماری مہمان ہیں یہاں کے پرنسپل صاحبہ ڈاکٹر نگہت ناہید ظفر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا جو ادارہ ہے خوبصورت ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ خاص طور پر یہ ہال جو ہے گڈ لکنگ۔ بہت شکریہ۔ ہمارا کالج جو ہے اس وقت لاہور کے کالجز میں، آپ اگر اس کی کارکردگی کو دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیمی ہو یا اس کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوں، تو ایک گورنمنٹ کے تمام اداروں میں ایک نام ہے، اور گلبرگ کی ایک روایت ہے۔ ڈاکٹر عارفہ زہرا جس حال میں آپ بیٹھے ہیں، ہماری خواتین میں ایک بہت بڑی اسکالر ہیں اس وقت بھی ماشاءاللہ، وہ اسی ادارے سے انہوں نے پرنسپلشپ کے طور پہ ریٹائرمنٹ لی ہے۔ تو کالج جو ہے وہ طالبات کی تعلیم اور تربیت، تاکہ وہ پاکستان کے مفید شہری بن سکے، دن رات میں اور میرے اساتذہ، آپ کو کالج دیکھ کے اندازہ ہوگا، ہمارے طالبات کا نظم و ضبط دیکھ کے ہوگا، اور آپ تو ایک حال کی تعریف کر رہے ہیں، آپ پورے کالج کے کیمپس کو دیکھ لیں کہ وہ ہم جتنا پاکستان میں ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، پاکستان کی محبت میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ سوالات آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے میں طالبات کے دل میں وطن محبت، وطن کی محبت کیسے پیدا کیا جا سکتی ہے، اور کون سے ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جس کے حوالے سے ان بچوں کے اندر ہم قوم کی محبت اور جذبہ اور ایثار اور یہ سب چیزیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا تو جو اہم کردار ہے وہ اساتذہ کا آتا ہے، کہ جب ہمارے پاس فرسٹ ایئر کے بچے آتے ہیں، 11ویں جماعت سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں جو وطن کی محبت ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اپنے جو ہمارے قومی اتوار ہیں ان کو مناتے ہیں، لیکن بچوں میں کس طرح وہ جو ایک دن منا رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ 14 اگست کو ہی منا رہے ہیں، تو اس کا بتانا چاہیے کہ کیا ہمارا پس منظر کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، کون کون مشاہیر نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ نسل ہے جس نے وہ آزادی کے لیے جو کوششیں کی گئی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ جو ایک ہم نے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ وابستہ کتنی نسلوں کی قربانیاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی مختلف جو ڈرامہ ہو گئے، تحریری تقاریری مقابلہ جات کرتے ہیں، پھر ہم کالج میں اس طرح کی سرگرمیاں کرتے ہیں، اور میں بار بار فوکس کرتی ہوں، میں جب اپنے بچوں کو کہتی ہوں یا میرے اساتذہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک گلبرگ کالج نہیں ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو ہم اگر اپنے ادارے میں وطن کی محبت پیدا کر دیں گے کہ آپ کے حصے میں جو ذمہ داریاں تفویض ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے، اگر آپ انہیں بہتر طریقے سے بجا لائیں گے تو وہ پاکستانیت ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے
کیا آپ ان کو کچھ کوئی ڈاکومنٹریز بھی دکھاتی ہیں کوئی بالکل، ہمارے یہاں بہت سی سوسائٹیز ہیں، جیسے نظریہ پاکستان سوسائٹیز ہے، وہ مسلسل ہماری ڈاکومنٹری جس میں ہمارے جو پاکستان کی پوری تاریخ ہے، ہمارا شعبہ ہسٹری ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈرامیٹک سوسائٹی ہے، وہ تاریخی جو ہمارے پوری ایک ہسٹری ہے اس پہ مختلف ڈراماز بھی پیش کرتے ہیں، پھر مباحثے کے ذریعے ان کو اپنی تقریر کے ذریعے جیسے کشمیر کی آزادی ہے یا پاکستان ہے تو وہ بار بار اور کوئز کے ذریعے اس طرح کی سرگرمیاں ہم کرواتے ہیں، اور ہمارے انٹر کالجیٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بین الجماعتی مقابلہ جات بھی، جن کا مقصد یہ ہے کہ بچے وہ اپنی وہ تاریخ یا پاکستان سے محبت ان میں پیدا کی جا سکے۔ ہماری جو بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں ان کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے یا کیا تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں اور وہ پاکستان کی خدمت جو ہے آسان طریقے سے جو ہے ادا کر سکیں؟ اس میں سب سے زیادہ تو کردار سازی ہے، کیونکہ جس قوم کے کردار سازی پہ آپ توجہ دیتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ کردار ایک بچے کا اس طرح بلڈ کر دیں گے تو وہ اپنی مٹی سے محبت کرنا سیکھ جائے گا۔ ہم اس میں صرف ان کو تھیوری یا ایک ڈگری نہیں دے رہے، ہم عملی تربیت کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری کچھ 2-3 سوسائٹیز ہیں، ایک کالج پراکٹرز ہے یا گائیڈ ہے، گائیڈ کے ذریعے وہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اویئرنیس کمیٹیز ہیں، تو وہ اپنی کمیونٹی کو انگیج کرتی ہیں۔ میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہو جائے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے اس میں اسلام نے کیسے ڈومینیٹ کیا پوری دنیا کے اندر، وہ کیا اسباب تھے جو انہوں نے، وہ کون سے ٹولز تھے جو انہوں نے یوز کیے تجارت کے لیے اور اخلاقیات کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حسنہ کو، ان سب چیزوں کو بھی اگر اس میں شامل کیا جائے تو یقیناً اس کا بڑا اثر ہوگا۔ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور اگر دیکھیں یہ وہ ٹولز ہیں جس کی وجہ سے مسلم جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے وہ دنیا کو فتح کر لیا۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، اگر میں ایک فیمیل کالج کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری بچیوں کو ہم اس طرح کی تربیت دیں کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، حضرت خدیجہ کی شکل میں بزنس وومن موجود ہیں، پولیٹیکل کس طرح سوجھ بوجھ کس طرح آپ نے، اور حضرت عائشہ کی شکل میں موجود ہیں، حضرت فاطمہ کی طرح ایک صابر شاکر بیٹی موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جن کو ہمیں رہنمائی کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ وجوہات تھیں، ہمیں آج پھر اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے، وہی بات ہے کہ کردار اس طرح مضبوط ہو، سچائی، ایمانداری، جو ایک مسلم معاشرے کی خصوصیات ہیں، ہمیں ان پہ عمل پیرا ہو کے اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا ہے کہ ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا ہے، اور ہمارے اسلاف میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ میڈم ہماری جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے ذریعے ہم طالبات کو کیسے جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ آگے بڑھ کر ملک و قوم کی جو ہے وہ ترقی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے سکیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقین کریں نصابی سے زیادہ ہم نصابی سرگرمیاں شخصیت سازی میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں جو پراکٹرز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ان کو اس طرح کے پروجیکٹ دیتے ہیں۔ پھر ہمارا 4 سالہ BS ہے، اس میں جو پریکٹیکلی وہ جب جاتی ہیں، فیلڈ میں جاتی ہیں، انٹرنشپ کرتی ہیں، ہمارے یہاں کیریئر کونسلنگ بھی ہے اور کونسلنگ بھی ہے۔ تو یہ سارے وہ راستے ہیں جن پہ چل کے وہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے فیصلہ سازی ان میں ایک جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ نصابی سرگرمیوں میں کیا ایسی بھی کوئی آپ کوشش کر رہی ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں کہ ان لوگوں نے ترقی کیسے کی، وہ کون سا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا جس سے وہ ایجوکیشن لے کر اور وہ لوگ اتنے آگے ایڈوانس کر گئے؟ نصابی میں ہم نے اس دفعہ گورنمنٹ پنجاب اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ پنجاب میں جو ہنر مند پاکستانی کا ایک تصور ہے، ٹیوٹا کے ساتھ مل کے انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سرٹیفکیٹ کورسز ہمارے جنرل کالجز کے لیے کیے ہیں، جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ دیکھیں جو جنرل کالجز ہیں، ہم ایک بچے کو اس طرح کا تو علم دے دیتے ہیں کہ وہ ڈگری لے لیتا ہے، لیکن جب آپ نے اگر معاشی جو جس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں
تو ہمیں چاہیے چھوٹے چھوٹے یونٹ اسکل بیس ایجوکیشن، اور پوری دنیا میں انہی ممالک نے ترقی کی ہے جنہوں نے اسکل بیس ایجوکیشن دی ہے. تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فرسٹ ٹائم یہ کر رہا ہے کہ اسکولز اور کالجز میں اس طرح کے کورسز متعارف کرا رہا ہے. اور پچھلے سال سے ہم نے مارکیٹ بیسڈ ڈگری پروگرام شروع کر دیے ہیں، جس میں کمپیوٹر سائنسز آ گئی ہیں، جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن آ گئی ہے، جس میں ہوم اکنامکس، تاکہ ہوم اکانومسٹ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی چھوٹے چھوٹے نیوٹریشن اور اس طرح کے، اور گھر میں ہی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے اپنے لیے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں کوئی میڈیکل کے حوالے سے بھی کوئی ایجوکیشن ہے؟ میڈیکل میں ہمارے پاس بائیو ٹیکنالوجی کا ہم نے سبجیکٹ شروع کیا ہے، اور وہ بڑا جو کووڈ کا پیریڈ ہے اس میں یہ ایک ڈگری ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے. وہ بچے جو وہاں پہ 4 سالوں کا پروگرام کر کے پھر مختلف، اسی طرح ہمارے پاس کیمسٹری کا ہے، وہاں سے وہ فارمیسیز میں جاتے ہیں، وہ میڈیسن کمپنیز میں جاتے ہیں. تو کیونکہ ہم ظاہر ہے میڈیکل اسکول کے لیے ابھی ہمارا اس طرح کا ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈگریز ہم نے شروع کر دی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں خاصا ٹریول کرتا ہوں آل اوور دا ورلڈ. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے طلباء جو ہیں، جو یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈس، کوئی آئی ٹی میں، کوئی میڈیسن میں، کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ میں، کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، تو وہ جب وہاں پر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایک تو ملک کا نام روشن کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ کمپٹیشن ملتا ہے وہاں پر. اور جب کمپٹیشن میں لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاکستانی جو ہے بہت اچھا پروڈیوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طالبات بھی اسی طریقے سے انہیں اسکلڈ فیلڈس کے اندر محنت کریں، کام کریں، اور انٹرنیشنلی ٹریول کریں، باہر ملکوں میں جائیں. اس سے یقیناً ان کا فائدہ بھی ہے، اور فورن ایکسچینج آئے گا، اور ملک کی معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے. سب سے زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہمارے بچے جو ہیں 2010 سے ہم یہ ڈگری دے رہے ہیں، اور پریکٹیکل ہے اس میں. وہ فوراً ہی جو ہماری آئی ٹی لوکل کمپنیاں ہیں وہ اپنے 8 سیمسٹر سے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح ابھی ہم نے جو ایک بی ایس بائیو ٹیکنالوجی کی شروع کی ہے، وہ بھی ایک ٹیکنیکل ڈگری ہے. اور اس کے ساتھ ہی یا ٹیکسٹائل میں آپ کو پتہ ہے اگر پاکستان اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہی کر لے تو وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں تھوڑے سے اگر ہم اپنے وسائل اس طرف لگا لیں تو یہ ایک بہت بڑا ہماری معیشت میں ایک بہت مطلب کافی بڑا حصہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے. میں خاصا ٹریول کرتا ہوں آل اوور دا ورلڈ. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے طلباء جو ہیں، جو یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈس، کوئی آئی ٹی میں، کوئی میڈیسن میں، کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ میں، کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، تو وہ جب وہاں پر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایک تو ملک کا نام روشن کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ کمپٹیشن ملتا ہے وہاں پر. اور جب کمپٹیشن میں لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاکستانی جو ہے بہت اچھا پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پر، اور صحیح معنوں میں کمپیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طالبات بھی اسی طریقے سے انہیں اسکلڈ فیلڈس کے اندر محنت کریں، کام کریں، اور انٹرنیشنلی ٹریول کریں، باہر ملکوں میں جائیں. اس سے یقیناً ان کا فائدہ بھی ہے، اور فورن ایکسچینج آئے گا، اور ملک کی معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس میں اب ہم اسی پہ ہمارا مین جو فوکس ہے وہ اسی پہ ہے کہ طالبات کے لیے بھی جو اسکل بیس ایجوکیشن ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ایک وقت تھا کہ طالبات صرف لٹریچر پڑھ لیا، اس طرح کی فیلڈ مطلب ہیومینٹیز کی طرف تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 سالوں سے ہم نے مارکیٹ بیس پروگرام شروع کیے ہیں، جس میں ٹیکسٹائل کا ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے، جس میں ہوم اکنامکس ہے. اس کے ساتھ ہم نے بائیو ٹیکنالوجی میں بھی، کمپیوٹر سائنس ہے ہمارے پاس، کیمسٹری میں، یہ ساری وہ فیلڈ ہیں. اور یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد اور پریکٹیکل ہم زیادہ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اس میں ہم سیمینارز کراتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے اسکالرز کو بلاتے ہیں. پھر بچوں کی ہم نے آپس میں یونیورسٹی کی سطح پہ، جس طرح بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہماری آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ہمارے بچے وہاں کے وزٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. تو یہاں سے نکل کے بچے جب جائیں گے مارکیٹ میں تو یہ طالبات بھی دیکھیے، ہمارے ہی قائد نے کہا تھا کہ قائد اعظم کا ہے کہ جب انہوں نے 1948 میں ایک اپنی اسپیچ کی ہے تو عورتوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی تقریباً ہے، اور یہ اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ شانہ بشانہ نہ کام کرے. تو ہم اسی کو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کے، اور اب ان کے لیے کوئی بیریئر نہیں رہے. وہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو وہ نہ صرف پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی جائیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں جائیں، فردر پروگرام کریں. اور ہماری بچیاں جا بھی رہی ہیں.
ہم ان کو بہت سے بچوں کو اس بات پہ ہم انہیں مطلب اس بات پہ انہیں متفق کرتے ہیں کہ بیٹا اب آنے والا وقت وہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھیں، آپ فیلڈ میں نکلیں، آپ زیادہ سے زیادہ جو کچھ آپ کو مواقع ملے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ سامعین، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوتا ہے آخر والا، اس میں ہم بچوں سے کچھ کویشچنز لیتے ہیں، تو آئیے اب بچوں کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہرین خان اور میں میس کام کے ڈپارٹمنٹ گلباؤ کالج سے پڑھ رہی ہوں ابھی۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قیام پاکستان کے دنوں میں مسلم طالبات کا کیا کردار تھا؟ قیام پاکستان کے دنوں میں جیسے کہ ہمارے رہنما تھے، انہوں نے جس طرح کے ایک تحریک شروع ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ہمارا ایک جو اس وقت کا ہندوستان کا معاشرہ تھا اس میں ابھی عورتیں اس طرح آگے نہیں آتی تھیں، کچھ ایسی ثقافتی اقدار تھیں جن کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو رہنما تھے انہوں نے مسلم خواتین کی بیداری کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور ایسے تعلیمی ادارے بھی قائم کر دیے جہاں سے ہماری خواتین نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ تحریک پاکستان کی آزادی میں شانہ بشانہ ہے۔ جیسے اسی لاہور شہر میں اب سب سے بڑی جو ہماری ایک مثال ہے کہ 14 سالہ فاطمہ صغرا ہیں، جنہوں نے اس وقت سول سیکریٹریٹ پہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا کر تو خواتین کی طرف سے یہ نمائندگی کی کہ ہم ڈرنے والی نہیں ہیں، ہم بھی اسی طرح باہمت ہیں جس طرح کے ہمارے تمام جو ہے وہ مردانہ معاشرے میں جس طرح کی خبر۔ اس کے ساتھ اگر آپ ہماری مسلم رہنماؤں میں دیکھیں تو سب سے بڑی مثال تو ہمارے لیے فاطمہ جناح ہے، جنہوں نے ہر قدم پہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ پھر ہماری خواتین کا کردار جس میں رانا لیاقت علی خان ہیں، بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں، ان سب خواتین نے تو چلیں آگے جا کے ان کے پس پردہ بہت سی ایسی خواتین تھیں جو مسلم ڈونیشن کے لیے کام کرتی رہیں، اپنی پارٹی کے لیے چندہ اکٹھی کرتی رہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے وہ جتنی خدمت کر سکتی تھی انہوں نے وہ کام کیا۔ اینڈ آئی ایم فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ فرام گلوبل کالج لاہور۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہروں میں اویئرنیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور سہولتیں بھی، لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ وہاں کے اساتذہ طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ وہاں کے طالبات بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے یہ بہت مقدس، اس میں جتنے بھی میری ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ ہیں وہ جب آئیں تو وہ ساتھ ایک یہ بھی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے۔ تو کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو جو رورل ایریا ہے وہاں پہ تعلیمی ادارے تو چلے گورنمنٹ اپنا حصہ ڈال رہی ہے، لیکن آگے جو کردار ہے وہ اساتذہ کا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے ان ایریاز میں جو والدین ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ آگاہی مہم شروع کریں۔ پہلے تو ان کے والدین کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم ضروری ہے۔ پھر ان بچے جب وہ ان کے اداروں میں آ جاتے ہیں تو آج کل تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، ایک چھوٹا سا موبائل بھی ہے، وہ پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے، تو کوشش کریں۔ اس کے لیے اب ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی جائے کہ وہ طالبات کے لیے کم سے کم وسائل کو بھی کس طرح بہترین اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جو اگر ایک رورل ایریا کا بچہ اگر وہاں سے انٹر کر رہا ہے، وہاں سے وہ ایسوسیٹ ڈگری لے رہا ہے، تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ جب میں لاہور آؤں گا تو کسی قسم کی کمی، ڈیفینیٹلی کچھ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہ اپنی تعلیم کے ذریعے اتنا ان کو آگاہی ایک دے دے کہ وہ جب بڑے شہروں کی طرف آئیں تو وہ ان میں وہ کسی قسم کا احساس کمتری نہ ہو۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی رورل ایریاز میں سے ایسے بچے جن کے گاؤں کے اندر بجلی بھی نہیں ہے اور وہ دیے سے پڑھتے ہیں اور انہوں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے، بہت ایسے نامور مطلب لوگ ہوئے ہیں۔ اس میں شاید آپ انسانی فطرت کو لے کے آئیں کہ جتنا زیادہ ہم فطرت کے قریب ہو جاتے ہیں ہماری صلاحیتیں اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ My name is Laiba from BS Chemistry, گلبرگ کالج۔ میرا آج آپ سے یہ سوال ہے، موجودہ دور کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ اس میں سب سے پہلی تو جو ایک بات ہے کہ کردار سازی، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، اپنے طالبات جو آپ کی ہیں کالج کی، آپ کے ادارے کی، ان کے اندر، اور پھر ان کو ایک قومیت کا تصور،
जो एक मतलब हुब्बुल वतनी होती है उसका तसव्वुर दें कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हुए अपनी सलाहियतों को निखारें। लेकिन आपको पता है कि एक सकाफ़ती वार भी है जिसके ज़रिए हमारी अपनी इक़दार को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इन तमाम से निपटने के लिए पहला जो एक सबक है बच्चों में, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं। जब वो मोहब्बत करना सीख जाएंगे, वो अपने किरदार में नज़्म व ज़ब्त भी लेके आ जाएंगे, वो ईमानदारी और सच्चाई को भी मानने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हमने ये सारे काम अपने वतन के लिए करने हैं। आपकी गुफ्तगू न सिर्फ हम तक पहुंच रही है बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर जा रही है और लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत उम्दा क्वेश्चंस थे। नाज़रीन सामीन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि मेरी माओ, बहनों, बेटियों, कौमों की इज़्ज़त आपसे है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तालिबात का किरदार जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में गई हैं तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और आज जिस इदारे में हम बैठे हुए हैं, यकीनन यहाँ की बच्चियाँ भी जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगी, ये ना सिर्फ अपने आप को संवारेंगी, अपने घर को संवारेंगी, अपने ख़ानदान को संवारेंगी, अपने बच्चों की परवरिश करेंगी, बल्कि उसके साथ साथ मुल्क व कौम की खिदमत भी करेंगी और मुल्क के लिए एक अच्छा नाम पैदा करेंगी। और ना सिर्फ अच्छा नाम पैदा करेंगी बल्कि मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करेंगी। नाज़रीन सामीन, इसी के साथ हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान।